بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 81 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے دلالت النص کا بیان۔ آج کے سبق کی عبارت مصنف علیہ الرحمہ نے وَأَمَّا دلالت النص سے شروع فرمائی۔ آئیے سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ فَهِيَ مَا عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَا اجْتِهَادًا وَلَا اسْتِنبَاطًا۔ اور بہرحال دلالت النص تو وہ معنی ہے کہ جس کا حکم منصوص علیہ کے لیے بطور لغت اور عرف معلوم ہوا ہو، نہ کہ اجتہاد اور استنباط کے طور پر۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم ان سے اف بھی نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ فالعالم بأوضاع اللغة يفهم بأول السماع أن تحريم التعفيف لدفع الأذى عنهما، پس لغت کی وجہ سے واقف شخص وہ پہلی دفعہ سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ بے شک اف کرنے کو بھی حرام ٹھہرانا والدین سے اذیت و تکلیف کو دور کرنے کی وجہ سے ہے۔ وحکم هذا النوع عموم الحکم المنصوص علیہ لعموم علتہ، اس قسم کا حکم جو ہے وہ منصوص علیہ کے حکم کا عام ہونا ہے اس کی علت کے عام ہونے کی وجہ سے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا بِتَحْرِيمِ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَالِاسْتِخْدَامِ عَنِ الْأَبِ بِسَبَبِ الْإِجَارَةِ وَالْحَبْسِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ أَوِ الْقَتْلِ قِصَاصًا، اور اسی معنی کی وجہ سے ہم نے مارنا، گالی دینا، اجارے کے طور پہ والد سے خدمت لینا، یا قرضے کی وجہ سے اس کو قید کر دینا، یا قصاصاً قتل کر دینا، ان تمام چیزوں کے حرام ہونے کا کہا۔ یہ ہماری آج کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ سے قبل چوتھی تقسیم کی دو قسمیں بیان کی تھی، اب دلالت النص سے تیسری قسم کا بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مصنف نے اصطلاحی تعریف دلالت النص کی تحریر کی اور فرمایا کہ دلالت النص ہی ما علم فیہ علۃ للحکم المنصوص علیہ لا لغۃ لا اجتہادا ولا استنباطا، کہ دلالت النص وہ معنی ہے کہ جس کے متعلق لغت یہ معلوم ہو جائے، یعنی لغت کے اعتبار سے معلوم ہو جائے کہ وہ حکم منصوص علیہ کی علت ہے کہ جس میں اجتہاد کو دخل نہیں ہوتا۔ خلاصہ تعریف یہ ہے کہ جو معنی دلالت النص سے ثابت ہو وہی معنی حکم کی علت ہوتا ہے۔ اب اس تعریف کے فوائد و قیود بیان کرنے سے پہلے یہ بات پیش نظر رہے کہ گزشتہ دو قسمیں یعنی عبارت النص اور اشارت النص، ان دونوں کا تعلق نظم سے تھا، یعنی الفاظ سے تھا، اور یہ جو دو قسمیں ابھی باقی رہتی ہیں جن میں سے ایک دلالت النص اور دوسری اقتضاء النص ہے، تو ان کا تعلق معنی سے ہے۔ اب فوائد و قیود ملاحظہ فرمائے کہ کلمہ ما، سب سے پہلے جو ما ہے اس سے مراد معنی ہے، اور اس قید سے عبارت النص اور اشارت النص یہ دونوں خارج ہو گئے، کیونکہ ان دو قسموں کا تعلق نظم سے ہے نہ کہ معانی سے ہے۔ اور لغت کی قید سے اقتضاء النص خارج ہو گئی کیونکہ وہ عقلاً یا شرعاً معلوم ہوتی ہے نہ کہ لغت کے اعتبار سے، اور اسی طرح اس قید سے قیاس بھی خارج ہو گیا کیونکہ اس کا ثبوت لغت سے نہیں ہوتا بلکہ علت اجتہادی سے ہوتا ہے۔ لہٰذا مصنف نے لا اجتہادا ولا استنباطا لا کر لغت کی تاکید کرتے ہوئے ان لوگوں کا رد کیا جو دلالت النص اور قیاس کو صرف علت دیکھتے ہوئے ایک شمار کرتے ہیں۔ اب دلالت النص اور قیاس میں فرق کیا ہے، تو آئیے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان چار طرح کا فرق بیان ہوتا ہے۔
اور ان میں سے پہلا فرق دلالت النص یہ قطعی ہوتی ہے، جبکہ قیاس عموماً ظنی ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دلالت النص کو ہر ماہر زبان جان سکتا ہے، جبکہ قیاس پر مجتہد کے علاوہ کوئی بھی مطلع نہیں ہو سکتا۔ تیسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دلالت النص کی مشروعیت قیاس کی مشروعیت سے مقدم ہے، جبکہ چوتھا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ منکرین قیاس بھی دلالت النص کا انکار نہیں کرتے۔ ان چار فرقوں نے آ کر ان لوگوں کے نظریے کو باطل کر دیا جو دلالت النص اور قیاس کو ایک ہی چیز شمار کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی کہ دلالت النص اور قیاس یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان کے اب عبارت النص یا اشارت النص اور دلالت النص ان تینوں کے معانی میں کیا فرق ہوگا؟ تو ان سب کے معنی میں فرق یہ ہے کہ عبارت النص اور اشارت النص میں معنی سے مراد لغوی معنی ہے جس کے لیے لفظ موضوع لہو ہے، جبکہ دلالت النص میں معنی سے مراد لغوی معنی نہیں ہوتا بلکہ اس سے لازم آنے والے کہ التزامی معنی مراد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے آپ اشارت النص، عبارت النص اور دلالت النص میں بھی فرق کر سکتے ہیں۔ اب مثالہ فی قولہ تعالی سے مصنف دلالت النص پر قرآن مجید سے مثال پیش کرتے ہیں۔ ارشاد اللہ تبارک و تعالی ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور تم والدین کو اف نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو۔ اس آیت میں یہ بات تو عبارت النص سے ثابت ہے کہ والدین کے لیے کلمہ اف کہنا ممنوع اور حرام ہے۔ یہ آیت دلالت النص کی مثال اس طرح بنتی ہے کہ صاحب زبان جب وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا پڑھے گا یا سنے گا تو وہ یہ سمجھ جائے گا فوراً ہی کہ باری تعالیٰ کا مقصد صرف لفظ اف کہنے سے روکنا نہیں ہے بلکہ اس کے معنی التزامی، یعنی کہ جو اس کی وجہ سے لازم آنے والی تکلیف ہے یا رنج پہنچنا ہے اس سے روکنا مراد ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر یا اجتہاد کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ لہٰذا والدین کو مارنا، گالم گلوچ کرنا یہ حرام جو ہے یہ دلالت النص سے ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس کا صراحتاً تو وہاں ذکر نہیں ہے لیکن لفظ کی دلالت اس بات پہ ہے کہ اگر اف کہنا حرام ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو ہر وہ کام جس سے ان کو تکلیف ہوگی وہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ وہ حکم حاضن سے یہاں سے دلالت النص کا حکم مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں۔ دلالت النص کا حکم یہ ہے کہ جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں منصوص علیہ کا حکم بھی پایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اس کا حکم یہ ہے کہ والدین کے سامنے کلمہ اف کہنا حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی علت کلمہ اف کہنے سے والدین کو تکلیف پہنچانا ہے، لہٰذا جہاں جہاں تکلیف پہنچنے کی علت پائی جائے گی وہاں وہاں اس قول و فعل کے حرام ہونے کا حکم بھی پایا جائے گا، چونکہ والدین کو مارنے، گالی دینے، مزدور بنا کر ان سے خدمت لینے، قرضہ اگر بچے کا بیٹے کا والد کے ذمہ تھا اور اس کو والد نے نہیں دیا تو اس کی وجہ سے اس کو قید کرنے، اسی طرح بیٹے کو ناحق قتل کرنے پر قصاصاً والد کو قتل کیے جانے سے والد کو یقیناً تکلیف پہنچتی ہے، لہذا یہ تمام قول و فعل، اقوال و افعال یہ دلالت النص کی وجہ سے حرام ہوں گے۔ یعنی قرآن مجید میں تو صرف اف کہنے سے منع کیا، اب اگر کوئی شخص بولے جی کہ اف کہنے سے منع کیا ہے لہٰذا گالم گلوچ کی جا سکتی ہے، معاذ اللہ مارا جا سکتا ہے، ان سے خدمت لی جا سکتی ہے، تو لفظی لغوی معنی اف کا اگرچہ وہاں وہ یہی ہوگا کہ اف نہ کہو، لیکن یہاں پر جو اس کا التزامی معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس کام سے، ہر اس فعل سے، ہر اس قول سے بچو کہ جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اف کہنے سے مراد یہ تھا کہ اف کہنے سے بیٹا جب والد کے سامنے اف کہے گا، زبان درازی کرے گا تو والد کو تکلیف ہوگی، تو لہٰذا ماں باپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے اف کو ممنوع قرار دیا گیا۔ تو اگر کسی عرف میں، کسی علاقے میں، کسی خاص جگہ میں اف کہنا یہ بطور اس کے نہ ہو، یعنی کہ یہ انسلٹ کے نہ ہو، کسی کی تکریم کی کمی کے باعث یہ نہ ہو، یا کسی کی تنقیص شان اس میں نہ سمجھی جاتی ہو، اف کہنے سے کسی کی حتے کی شان نہ سمجھی جاتی ہو، تو وہاں اگر یہ تعظیم کا لفظ ہو تو وہاں تو یہ بولنا اچھا ہوگا،
کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ کلمہ اف سے منع قرار دینا نہیں ہے، اصل مقصد ہے والدین کو تکلیف و ایذا سے پہنچانے سے منع کرنا، کہ کوئی بھی بیٹا اپنے والدین کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی بچہ بچی والدین کے سامنے وہ اذیت والا کام کوئی بھی نہ کرے، تو لہٰذا وہ کسی بھی صورت میں کیا جائے، وہ ان سے خدمت لینے کی صورت میں ہو، ان کے سامنے زبان درازی کی صورت میں ہو، ہر لحاظ سے وہ ممنوع اور ناجائز ہوگا۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے دلالت النص کی تعریف پڑھی، اور اس کی تعریف میں موجود جو قیود ہیں ان کے فوائد پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دلالت النص قیاس میں فرق بھی پڑھا، عبارت النص، اشارت النص اور دلالت النص کے معنی میں بھی ہم نے فرق پڑھا، دلالت النص کی مثال بھی پڑھی اور دلالت النص کا حکم بھی پڑھا، اور اف کے حوالے سے کہ آیا اس کی ممنوع ہونا، حرام ہونا کس اعتبار سے ہے، اس کی بھی ہم نے تفصیل جانی۔ تو اس سبق کو خلاصتاً اپنے پاس نوٹ کریں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ دلالت النص کی تعریف بیان کریں۔